اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے اندر ایران نے اسرائیل پر اتنا زوردار حملہ کیا ہے کہ اسرائیل بوکھلا گیا، اور ڈر اور خوف کا عالم یہ ہے کہ جہاں نیتن یاہو فرار ہے، کہیں چھپ گیا ہے، تو ایسی ہی خبریں آ رہی ہے کہ اب بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں اسرائیل امریکہ سے جنگ میں شامل ہونے کی اپیل کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے امریکہ شامل ہے۔ اسرائیل امریکہ کا ناجائز بچہ ہے اور ہمیشہ اسرائیل کو بچانے کا کام امریکہ ہی کرتا ہے۔ اسرائیل کو مدد دینے سے لے کر کھانا پینا تک سب کچھ، بلکہ اسرائیل ایسا ناجائز بچہ ہے کہ امریکہ کے اشارے کے بغیر اسرائیل کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ سب کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، چاہے غزہ میں معصوم بچوں کا قتل ہو یا جو بھی ہو، سب امریکہ کے اشارے پر ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے دن سے بنداس کہہ رہا ہوں۔ ابھی خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل بوکھلا گیا ہے اور امریکہ سے جنگ میں شامل ہونے کی اپیل کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ تل ابیب جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، وہاں پر اور دیگر شہروں میں بالکل غزہ کے جیسے منظر نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ غزہ کی تباہی پر لوگ رپورٹنگ کرتے تھے، پترکار، جرنلسٹ کیمرہ لے کر غزہ کی تباہی کو بتایا کرتے تھے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھا ہے کہ اب اسرائیل اور تل ابیب کی تباہی کو یہودی اور اسرائیلی رپورٹر باقاعدہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے غزہ کی تباہی کو بتایا جاتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ غزہ جیسے منظر اب اسرائیل کی تل ابیب میں نظر آ رہا ہے۔ جنگ بندی کی کوشش تیز ہو گئی ہے، مگر جنگ کے شدت اختیار کرنے کا بھی اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیلی رہنماؤں کے، اسرائیلی لیڈروں کے گھروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہر جگہ ثالثی بنتے ہیں، جھگڑے توڑواتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جھگڑے لگواتے بھی یہی ہے، ہتھیار دیتے بھی یہی ہے، کیونکہ جب بھی کسی 2 ملک میں جنگ چھڑتی ہے تو سب سے بڑا فائدہ امریکہ کا ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ کا سب سے بڑا کاروبار ہتھیاروں کی خرید و فروخت کا ہے۔ ہتھیار بنانا، بیچنا یہ امریکہ کا بڑا نفع بخش کاروبار ہے۔ لیکن خیر، ابھی ایسی خبر آ رہی ہے جو ہمارے بھارت کو بھی اور پریشان کر رہی ہے
کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر نے پھر کہا کہ میں نے ہی بھارت اور پاکستان کی جنگ رکوائی، ان کے درمیان مصالحت، صلح کروائی، مفاہمت کروائی، اب میں ایران اور اسرائیل کی جنگ کو روکوں گا۔ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل پر درجنوں بیلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل پر داغ دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا اور میزائلوں کو فضا میں ہی مار گرایا گیا، لیکن اب یہ کہنا ٹرمپ کا کہ میں ایران اور اسرائیل کی جنگ رکواؤں گا، تو اور پھر یہ کہنا کہ میں نے ہی بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ رکوائی ہے، یہ جملہ جو ہے نا بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس جملے نے ٹرمپ کے اس جملے نے بھارت میں نریندر مودی کو اور بی جے پی کو ذلیل کر دیا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر ایران اور اسرائیل کی جنگ کو لے کر ہی آ رہی ہے۔ اب کہیں نہ کہیں غزہ فلسطین تھوڑا سائیڈ میں ہو گیا، ابھی ایران اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے شہر تل ابیب، حیفا اور یروشلم، اسرائیل کے ان تینوں شہروں پر ایران نے زبردست حملے کیے۔ ایرانی میزائل نے پورے اسرائیل میں اور خاص طور سے ان تین بڑے شہروں میں جس پر راجدھانی تل ابیب بھی شامل ہے، ایرانی میزائل نے ان تینوں شہروں میں خاص طور سے تباہی مچا دی ہے۔ پاور پلانٹ جو تھا اسرائیل کا وہ بھی اڑا دیا ہے۔ ایران نے دیر رات گئے اسرائیل پر میزائلوں کا ایک یوں سمجھیے کہ میزائلوں کا ایک بیراج فائر کیا ہے، اور تازہ خبر یہ ہے کہ آپریشن وعدہ کے تحت ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے اسرائیلی اہداف پر 100 سے زیادہ میزائل اور ڈرونز فائر کیے۔ آئیے ناظرین، پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اور ابھی فی الحال تو ایران اور اسرائیل کی ہی خبریں ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیلی صدر نے اصلی کھیل سے پردہ اٹھا دیا۔ اسرائیلی صدر، اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں کا مقصد مشرق وسطی کا اس پورے علاقے کا مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل کرنا ہے۔ ایران کے صدر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاع نہیں بلکہ مشرق وسطی کا نقشہ بدلنا اور عالمی امن کو تحفظ دینا ہے۔ ان کا یہ بیان گزشتہ 2 دن پہلے یعنی اتوار کے روز سامنے آیا ہے۔ یہ شہر ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنا تھا جہاں پر اسرائیل کے صدر پہنچے اور انہوں نے وہاں پر یہ بات کہی ہے کہ ہم ایران پر حملہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ مشرق وسطی کا نقشہ بدل دے، لیکن سن لیں اسرائیل اس بات کو کہ مشرق وسطی کا نقشہ بدلنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نقشے سے غائب ہو جائے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبریں اب لوگوں کی زبان بھی کہنے لگی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اب تمام لوگوں کی زبان پر یہ بات آنے لگی ہے کہ اب ایسا لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ، جی ہاں، انٹرنیشنل تھرڈ وار، تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ جملہ میں آج سے 4 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں، اور کب سے؟ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اندیشہ ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد لگاتار جنگیں شروع ہو گئی ہے، اور اب ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھ کر اب لوگ یہ کہنے لگے ہیں، لکھنے لگے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا رویہ، جو اسرائیل کا جو یوں سمجھیے کہ آتنکواد ہے، یہ عالمی امن کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان باضابطہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ارض مقدس فلسطین کی زمین پر قابض اسرائیل کے اشتعال انگیز رویے نے ایک بار پھر مشرق وسطی کو ایک مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان بھی اب اس سے نہیں بچ سکتا اگر اسرائیل اور ایران کی جنگ آگے بڑھتی ہے تو، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی اسرائیل اور ایران کی وار شروع ہوئی، ہمارا پلین ممبئی سے اڑا اور اڑنے کے بعد میں واپس ممبئی آ گیا۔ کیوں؟ کہا کہ اسپیس، ایئر اسپیس،
बंद कर दिया गया। तो ईरान और इजराइल की जंग को अगर अभी ना रोका गया तो फिर आलमी अमन को खतरा होगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पर हालात बुरे हो गए। अभी गुज़िश्ता कल तो तल अबीब के सड़कों पर बड़ा डरावना खौफ का मंजर है, हर तरफ मलबे ही मलबे हैं। इजरायली शहरी दहशत में मुब्तला है और बंकरों में छुपे हुए हैं। और बल्कि आखिरी बात में यह भी कह दूं कि एक आला अफसर ने दावा किया है कि ईरान पर न्यूक्लियाई हमला अगर करता है इजराइल तो फिर पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियाई बमों की बारिश करेगा। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।